ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر حافظ طارق اشرفی میڈیا سے گفتگو کریں۔ ان کے ساتھ مولانا اسلم صدیقی صاحب جو ہمارے پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں، مولانا حبیب الرحمان عابد صاحب ہمارے فیصل آباد ڈویژن کے صدر ہیں، مولانا غلام مصطفیٰ حیدری صاحب ہمارے شیخوپورہ اور لاہور ڈویژن کے ذمہ دار ہیں، لاہور کے ہمارے صدر مفتی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، بائیں طرف علامہ زبیر عابد صاحب ہمارے مرکزی وائس چیئرمین ہیں، مولانا عبید اللہ گربانی صاحب ہمارے پنجاب کے سرپرست ہیں، مولانا قاری عبدالحکیم عطر صاحب ہمارے لاہور ڈویژن کے صدر ہیں، اور ان کے ساتھ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ہیڈ ہیں مولانا یاسر علوی صاحب، مولانا عصمت اللہ معاویہ صاحب، مولانا قاری حفیظ الرحمان صاحب، اور باقی ہمارے میاں ارشاد صاحب جو پاکستان طلباء کونسل کے پاکستان کے صدر ہیں، اور باقی جو ساتھی ہیں، یہ آج آپ کے سامنے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو علم ہے کہ ہر سال محرم الحرام میں امن و امان کے قیام کے لیے ہم جو ہمارا کردار ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، اپنی ذات، اپنی جماعت کی سطح پر وہ کرتے ہیں، اور اس سال بھی اس حوالے سے ہم نے رابطہ آفس بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور دیگر جو جماعتیں ہیں اور مکاتب فکر کے قائدین ہیں ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں، تاکہ محرم الحرام میں یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک، یہ تو ایک علامتی دن ہے، لیکن سچی بات تو یہی ہے کہ ان شخصیات کا ذکر جو ہے وہ تو ہر لمحہ ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر کوئی حسینی ہے، ہم میں سے ہر کوئی فاروقی ہے، ہم میں سے ہر کوئی حیدری ہے، ہم میں سے ہر کوئی عثمانی ہے، ان میں سے ہر کوئی صدیقی ہے، کوئی ہم میں سے یزیدی نہیں ہے۔ اور یکم محرم کو پورے ملک کے اندر یوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد پورے ملک کے اندر جو اجتماعات ہیں وہ مشترکہ اجتماعات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، اور پاکستان علماء کونسل کے تحت ملک بھر میں جہاں جہاں ہماری جماعت موجود ہے وہاں پر سیدنا امام فضائل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنسیں منعقد کی جائیں گی۔ ہم نے تمام مکاتب فکر کے ساتھ مشاورت کی، پیغام پاکستان کی صورت میں ہمارے پاس ایک ضابطہ اخلاق موجود ہے، اس کے چند نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ، واعظین، ذاکرین ان کی پابندی کریں گے، اور جو ان کی پابندی نہیں کرے گا اس سے تمام مکاتب فکر اعلان برات کریں گے۔ فرقہ وارانہ منافرت، مسلح فرقہ وارانہ تصادم اور طاقت کے زور پر اپنے نظریات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی روش شریعت اسلامیہ کے احکامات کے منافی ہے، اور فساد فی الارض اور ایک قومی اور ملی جرم ہے۔ تمام مشائخ کے علماء، مشائخ اور مفتیان پاکستان انتہا پسندی اور دہشت گردی اور انتہا پسندانہ سوچ کو مکمل مسترد کرتے ہیں۔ انبیاء کرام، اصحاب رسول، خلفاء راشدین، ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار کے تقدس کو ملحوظ رکھنا ایک فریضہ ہے۔ جو شخص ان مقدسات کی توہین و تکفیر یا تنقیص کرے گا، تمام مکاتب فکر اس سے اعلان برات کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے خلاف قانون کو فوری طور پر حرکت میں آنا ہوگا۔ علماء، مشائخ اور مفتیان اعظام کا فریضہ ہے کہ درست اور غلط نظریات میں امتیاز کرنے کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دے، جبکہ کسی کو کافر قرار دینا اور تکفیر کرنا یہ ریاست کا دائرہ اختیار ہے، جو شریعت اسلامیہ کی روح سے ریاست کو طے کرنا ہے۔ پاکستان کے تمام غیر مسلم شہری اپنی عبادت گاہوں میں، اپنے تہواروں کے موقع پر، اپنے اپنے مذاہب کے مطابق
عبادت کرنے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے، اور جو حق غیر مسلم شہریوں کو آئین پاکستان نے دیا ہے کوئی فرد، گروہ یا جماعت اسے سلب نہیں کر سکتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ بات آپ کے علم میں بھی ہے کہ ایک بے بنیاد پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو حقوق حاصل نہیں ہے۔ آئین پاکستان نے سب کو حق دیا ہے، اور ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، اور بطور مسلمان ہونے کے بڑے بھائی کی حیثیت سے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو لازم کریں کہ جو پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم ہیں کوئی ان کے حقوق کو سلب نہ کر سکے۔ جو غیر مسلم اسلامی ریاست میں امن کے ساتھ رہتے ہیں انہیں قتل کرنا یا ان کے املاک کو جلانا یا ان کے املاک پہ قبضہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ گناہ ہے، اور جو آئین پاکستان اور قوانین پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدقسمتی ہے، دین کا نام لے کر، شریعت کا نام لے کر خواتین کی تعلیم یا خواتین کے حوالے سے بھی بے بنیاد پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، جو قابل مذمت ہے۔ اسلام کی روح سے خواتین کا احترام، ان کے حقوق کی پاسداری، ان کی تعلیم سب کے لیے ضروری ہے۔ خواتین کو وراثت میں حق دینا یہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے کہ خاتون جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ جو لوگ بچیوں کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں یا عورتوں کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں یا ان کو وراثت میں حق نہیں دیتے وہ جہلا ہیں، نہ وہ اسلام کے نمائندے ہیں نہ وہ انسانیت کے نمائندے ہیں۔ محرم الحرام صفر المظفر کے ایام میں پاکستان کے تمام شہریوں اور مسلمانوں کو مقررہ مجالس، کانفرنسز، اجتماعات منعقد کرنے کی حسب قانون آزادی ہے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر کسی کو ان ایام میں اپنے پروگرام کرنے کی آزادی ہے، اور میں یہ بات بھی عرض کروں گا اس حوالے سے اگر انتظامیہ کو یا کسی دوسرے فریق کو اعتراض ہو تو اسے یہ ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کسی کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے۔ تمام مکاتب فکر کہ علماء، ذاکرین، واعظین، خطباء امت کو جوڑنے کا فریضہ ادا کرے۔ اس وقت مختلف فتنے ابھر رہے ہیں، امت کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ مفسدین اور تخریب کاروں پر نظر رکھ کر مقامی انتظامیہ کو اطلاع دینا یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے کہ ہر مسلک کے عالم، واعظ، خطیب، ذاکر کو اپنے مسلک کے پیروکاروں کو اپنے مذاہب کے عقائد، اصول اور فروع کو بیان کرنا ہے۔ انداز بیان میں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ تمام عالم اسلام کی مذہبی و دینی شخصیات ان میں سے کسی کی توہین نہ ہو، اور دوسروں کے عقائد و نظریات پر تنقید اور طعن نہ کیا جائے۔ ہم ملک کے سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع ابلاغ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ محرم الحرام میں پیغام پاکستان کی روشنی میں مرتب کردہ ضابطہ اخلاق جو ہے اس کی تشہیر کرے، وحدت اور اتحاد کے پیغام کو عام کرے، اور ہر طرح سے ملک میں امن و امان کے قیام کے حوالے سے جو مثبت کردار ہمیشہ پاکستان کا میڈیا ادا کرتا ہے اس سے ادا کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ جو ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان میں قیام امن کے لیے انتہا پسندی، دہشت گردی اور عدم برداشت کا خاتمہ ضروری ہے۔ ریاست کے تمام اداروں کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ اس حوالے سے مکمل تعاون کیا جائے گا۔ عزم استحکام پاکستان یہ اس وقت ایک نئی
اصطلاح ہمارے سامنے آئی ہے اور اس کا تناظر قومی ایکشن پلان بتایا جا رہا ہے۔ ہمارا تو یہ روز اول سے مطالبہ ہے کہ قومی ایکشن پلان پر مکمل عمل کیا جائے۔ قومی ایکشن پلان صرف یہ بنا لیا گیا تھا کہ 2-4 مسجدوں سے ہارن اتار دو، کوئی مؤذن امام گرفتار کر لو۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عزم استحکام پاکستان قومی ایکشن پلان پر مکمل عمل کا نام ہونا چاہیے۔ ملک کے اندر جو اس وقت ہم شدت دیکھ رہے ہیں، جو سوات کا واقعہ ہے، جڑا والا کا ہے، سرگودا کا ہے، ان سب کا علاج یہ ہے کہ ملک سے انتہا پسندی، دہشت گردی اور شدت پسندانہ رویوں کے خاتمے کے لیے ایک مکمل قومی یکجہتی کے ساتھ جو ہے لائحہ عمل مرتب کر کے میدان میں آیا جائے۔ عزم استحکام، اس کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان کا دفتر بہت ساری چیزیں واضح کر چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جن جماعتوں کو اس پر تحفظات ہے، ان جماعتوں کو بھی چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ آپس میں مل بیٹھے تاکہ پاکستان کو ایک پرامن اور مستحکم پاکستان بنایا جا سکے۔ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اس وقت معاشی اعتبار سے یا ماضی میں بھی معاشی اور اقتصادی اعتبار سے جو ہماری پریشانیاں ہیں، ان کے نتیجے میں ہمیں IMF کے پاس بھی جانا پڑا اور جانا پڑتا ہے، ہمیں دیگر ممالک سے بھی امداد لینی پڑتی ہے۔ لیکن اب موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم امداد کی بجائے انویسٹمنٹ کی طرف، سرمایہ کاری کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی قدم جس سے پاکستان میں سرمایہ کاری آئے، اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ SIFC جو کام کر رہی ہے، ہم نے پہلے بھی اس کی تائید کی ہے اور ہم اب بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن امریکی کانگریس میں جو قرارداد آئی ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ قابل مذمت بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے۔ قابل مذمت اس لیے ہے کہ خود امریکہ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور امریکہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ کیا اسرائیلی بچوں کو جو جس اسلحے سے شہید کیا جا رہا ہے وہ امریکہ دیا ہوا نہیں ہے؟ امریکہ کو وہاں انسانیت یاد کیوں نہیں آ رہا جہاں 37,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے؟ ہماری بھائی آپ ذرا بعد میں لڑ لیجئے گا یا بعد میں کر لیں۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ امریکی کانگریس نے یہ قرارداد منظور کر کے پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی ہے۔ کسی صورت یہ حق حاصل نہیں ہے امریکہ ہو یا کوئی اور ملک کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے اور ہمیں آپس میں مل کر طے کرنا ہے۔ مجھے افسوس سے یہ بات بھی کہنی پڑ رہی ہے کہ جب اس امریکی قرارداد کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد لائی گئی تو ہمارے سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف سے متصل دوستوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ یہ دکھ کی بات ہے کہ اس قرارداد کے اندر تو فلسطین اور کشمیر کا بھی ذکر تھا، اس قرارداد میں تو غزہ کا بھی ذکر تھا۔ اگر آپ کو اختلاف تھا، کیا یہ قراردادیں ماضی میں، حال میں ہماری حزب اقتدار اور حزب اختلاف مل کر طے نہیں کرتی رہی ہیں؟ اگر آپ کو کسی بات پہ اختلاف تھا، آپ کہتے ہمیں اس عبارت سے اختلاف ہے، لیکن جو اہل غزہ اور اہل کشمیر کی تائید میں قرارداد میں الفاظ تھے، کم از کم آپ کو اس کی تائید کرنی چاہیے تھی۔ اور آپ کا تو نعرہ یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا ہے، ہم نے تو ہماری حکومت امریکہ نے گرائی ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکی قرارداد کے خلاف آنے والی قرارداد پہ
آپ نے امریکہ کے خلاف جو قرارداد آئی اس کی بھی مخالفت کی ہے، تو پھر کس سے شکوہ، کس سے شکایت، کیا کہیں؟ لیکن ہمارے دل دکھی ہیں کہ جو قومی اسمبلی میں قرارداد آئی اور اس میں غزہ کا ذکر تھا، اس میں کشمیر کا ذکر تھا، اس میں فلسطین کا ذکر تھا، اس کی بھی جو سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کے ممبران ہیں انہوں نے تائید نہیں کی۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت عمل ہے۔ یہ متفقہ مسائل ہیں، ہمارے کشمیر فلسطین ہمارے متفقہ مسئلے ہیں، یہ خالی حکومت کا مسئلہ نہیں، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، پوری پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے۔ اور اگر یہ امریکہ سے کہا جائے کہ آپ ذرا توجہ ادھر بھی کر لیں جہاں معصوم بچے 7 اکتوبر سے اب تک شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، اور آپ اس کی تائید کرنے کی بجائے اس قرارداد کو پھاڑ دیں، تو پھر یہ سوال تو آپ سے کرنے میں ہم حق بجانب ہوں گے کہ یہ کس سے محبت کا اظہار تھا۔ بہرحال اس کا جواب تو قوم بھی لے گی اور اس کا جواب اس قیادت کو بھی دینا چاہیے۔ ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ قراردادیں آتی ہیں، اپوزیشن کی طرف سے آتی ہیں، حکومت کی طرف سے آتی ہیں، دونوں مل کر اس میں کوئی اتفاق رائے پیدا کر لیتے ہیں، لیکن یہ انداز دکھ دینے والا ہے کہ آپ جب غزہ کی بات ہو، جب کشمیر کی بات ہو، آپ اس کی بھی مخالفت کریں اور آپ اس قرارداد کو بھی پھاڑ دیں۔ آپ کہتے کہ ہمیں اس کی شق نمبر 1، 2 سے اختلاف ہے، ہمیں شق 4، 5 سے اتفاق ہے، جو بھی وہاں عبارت تھی، تو کم از کم یہ معاملہ دنیا کے سامنے نہ آتا کہ پاکستان کی پارلیمان کے ایک حصے نے غزہ اور کشمیر کے مسئلے پر آنے والی قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ غزہ اور کشمیر کے مسئلے پر جو قرارداد آئی اس کی تائید نہیں کی ہے۔ یہ ایک متفقہ مسئلے کو آپ نے بلا وجہ اپنے سیاسی، ذاتی، جماعتی مفاد کے لیے متنازع بنایا ہے، جو قابل مذمت ہے۔ کوئی آپ حضرات سوال کرنا چاہیں تو۔ پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کی میڈیا سے گفتگو نے کہا کہ ہر سال محرم الحرام میں سیکیورٹی کے لیے ہم اپنی جماعت کے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کو امن و امان کی صورتحال فراہم کریں۔ اس بار بھی ہم نے یہ فیصلہ کرایا ہے کہ ہم رابطہ آفس قائم کریں گے۔ علماء کرام نے ہمیشہ امن و امان کے قیام کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیغام پاکستان کے طور پر ہمارے پاس ضابطہ اخلاق موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی بات واضح کری کہ نفرت پھیلانا اور طاقت کے ذریعے اپنا نظریہ مسلط کرنا غیر شرعی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل نے امریکی قرارداد کے خلاف لائے گئی قرارداد کو پھاڑا۔ امریکی کانگریس کی قرارداد قابل مذمت ہے، ایسا کہنا تھا حافظ طاہر اشرفی کا، جو اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، فلسطین میں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، وہاں امریکہ کو انسانیت یاد نہیں آئی۔ امریکی قرارداد پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے، ایسا کہنا تھا حافظ طاہر اشرفی کا۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے حوالے سے ہر سال کی طرح ہم نے اس سال بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم رابطہ آفس قائم کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔